بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم۔ علامہ امام عبد الوہاب الشعرانی الشافعی رحمہ اللہ یہ بڑی مشہور کتاب میزان الشریعۃ الکبریٰ کا مقدمہ ہمارے سامنے ہے۔ 2 درس اس کے ہو گئے، آج تیسرے درس میں مقدمے کا کچھ حصہ، یعنی کافی حصہ چھوڑ کر کے یہاں سے کچھ صفحات پڑھتے ہیں اور کچھ فصلیں ان کی، اور پھر اس کے بعد امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دفاع میں جو کچھ انہوں نے ابواب مقرر کیے ہیں ان کا آغاز کرتے ہیں۔ چلیے توجہ رکھیے، عبارت باتیں مشکل نہیں ہیں، اور اگر کسی کو کوئی عبارت یا اس کا مفہوم سمجھ میں نہ آئے تو ضرور پوچھیں۔ چلیے فرماتے ہیں وقدمت علی ذلک عدت فصول نافعۃ ہی کالشرح، یعنی ابھی جب اپنے مقاصد پر آئیں گے اور فقہ کے ابواب بیان کریں گے ترتیب فقہی پر، طہارت سے لے کر کے بالکل آخر تک، فرائض تک، اس سے پہلے کہتے ہیں کہ ہم نے چند مفید فصلیں بیان کر رکھ دی اس سے پہلے، جو ہمارے اس میزان کو واضح کریں، اور بہت سارے لوگوں کے سوالات ہو سکتے ہیں، وہ سوالات حقیقی ہوں یا خود قائم کر کے انہوں نے سوالات پیش کیے اور جوابات دیے، یہ سب آپ حضرات پڑھیے تو آپ کو فائدہ ہوگا۔ تو کہتے ہیں ایسی فصلیں نفع بخش جو کہ شرح کے درجے میں ہیں، اس میزان کے الفاظ میں سے اگر کہیں کچھ مشکلات ان پر پیش سامنے آتی ہیں تو یہ شرح کا کام دیں گی، یا پھر ایک دہلیز کی طرح، چوکھٹ کی طرح ہے، الذی یتوصل به الی صدر الدار، جس کے ذریعے بندہ صدر گیٹ تک پہنچ جاتا ہے، مین گیٹ تک، کہ پہلے دہلیز پہ قدم رکھے اور پھر اس کے بعد آگے بڑھے بڑھے بڑھے، تو مدخل کی حیثیت ہے، تمہید ہے یہ۔ پھر آگے آپ جب یہ فصلیں پڑھ لیں گے تو جو ان کے ابواب فقہیہ ہیں ان پر ابحاث ہیں وہ خوب اچھی طرح سمجھ میں آئیں گے۔ فرمایا وبعضها، بعض فصلیں ہماری جو ہیں وہ امثلہ محسوسہ پر کے ذکر پر مشتمل ہے، کچھ ایسی مثالیں ہم نے بیان کی ہیں جن کو بندہ محسوس کر سکتا ہے۔ تقرب علی العقل کیفیت تفریع جمیع المذاہب، یہ جو مثالیں میں پیش کروں گا، محسوس مثالیں، وہ لوگوں کی عقلوں کے قریب کر دیں گی کہ تمام مذاہب کیسے عین شریعت کبریٰ ہی سے نکلے ہیں، کیسے یہ سارے مذاہب اسی سے متفرع ہیں۔ وکیفیت اتصال اقوال کیا ہے آخری ادوار المقلدین باول ادوارہم، اور مقلدین کے بعد کے جو مقلدین ہیں، بعد کے دور کے مقلدین، ان کے اقوال متقدمین مقلدین جو ہیں ان کے اقوال سے کیسے متصل ہیں۔ الذی ہوا ماخوذ من حضرت الوحی الالہی،
یعنی یہ مجتہدین اور پھر مقلدین، ان کا سب سلسلہ ہے نا، تو سینہ بسینہ، نسلاً بعد نسل، قرن بعد قرن، یہ مذاہب فقہی جو ہے وہ آگے بڑھتے گئے، تو بعد والے پہلوؤں سے کیسے متصل ہیں، پھر وہ اپنے پہلوؤں سے کیسے متصل ہیں، ہوتے ہوتے ائمہ مجتہدین جو ائمہ مطلق ہیں ان سے کیسے متصل ہیں، پھر وہ صحابہ سے، تابعین، پھر صحابہ سے، پھر حضرت بارگاہ رسالت سے، پھر وہ سیدنا جبریل امین سے، پھر وہ بارگاہ الہی سے، کیسے اتصال ہے؟ یہ عین شریعت کبریٰ یہ تو ہے جو کہ ماخوذ ہے وحی الہی، حضرت وحی الہی سے، یعنی عرش سے، یہ عرش سے یعنی بارگاہ الہی سے کرسی تک وہ کام آئے، وہ سر چشمہ جو ہے نا وہ اس کا فیضان ہوتا ہے عرش سے کرسی کی طرف، اور قلم کی طرف، لوح کی طرف، سیدنا جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف، وہ سفیر ہوتے ہیں، لے کے آتے ہیں بارگاہ رسالت میں علیہ الصلوۃ والسلام، وہاں سے وہ سر چشمہ، وہ چشمہ اپنا فیض بانٹتا بانٹتا، بانٹتے بانٹتے کہاں تک پہنچتا ہے؟ صحابہ کی طرف، یہاں تک کہ تابعین اور تبع تابعین کی طرف، ہوتے ہوتے ائمہ مجتہدین ان کے اور ان کے مقلدین تک۔ کون سے مقلدین؟ سارے مقلدین، قیامت تک اتنے مقلدین ہیں۔ تو یہ سلسلہ ہے، گویا کہ عین شریعت کبریٰ جو ہے نا وہ وحی ربانی ہے، اور پھر سارے لوگ وہیں سے لیتے ہیں۔ تو ہم نے جو فصلیں بیان کر دی ہیں اس سے یہ بات واضح ہو جائے گی۔ وَعَلَى بَيَانِ شَجَرَةٍ وَشَبَكَةٍ، یہ لگتا ہے کہ یہ عطف ہے اس پر، عَلَى ذِكْرِ أَمْثِلَةٍ مَحْسُوسَةٍ پر، اور یہ فصول نافعہ کے بارے میں کہا کہ میں نے چند مفید فصلیں پہلے مقدم کر دی، پہلے بیان کر دی، کہ جن میں سے بعض فصلیں امثلہ محسوسہ پر مشتمل ہیں، اور بعض فصلیں وعلا بیان شجرۃ وشبکہ، شجرہ اور شبکہ بیان کریں گی، یعنی نیٹ، شبکہ نیٹ کو کہتے ہیں، پورا ایک سسٹم ہے کہ کیسے درخت ہے، اس کا تنا، پھر اس کے شاخیں، اس کے ٹہنیاں، اس کے پتے، و دائرہ و بحر، اور پورا حلقہ بیان کریں گی، اور پورا بحر بیان کریں گی۔ یعلم الناظر فیہا اذا تأمل، اس میں ان فصلوں میں غور کرنے والا جب تأمل کرے گا، غور کرے گا، تو جان جائے گا کہ ائمہ کرام کے تمام اقوال شریعت سے خارج نہیں ہیں، لا یخرج شیء منہا، ائمہ کرام کے تمام، ائمہ کرام کے تمام اقوال، کوئی قول بھی شریعت سے خارج نہیں ہے۔ وعلا بیان، ان فصلوں میں یہ بھی بیان ہوگا کہ ان جمیع الائمۃ المجتہدین یشفعون فی اتباعہم ویلاحظونہم فی جمیع شدائدہم فی الدنیا والبرزخ ویوم القیامت حتی یجاوزوا الصراط۔ یہ دیکھیے کتنی خوشخبری ہے کہ ایسی فصلیں بھی آئیں گی جس میں یہ بیان ہوگا کہ جتنے بھی ائمہ مجتہدین ہیں وہ اپنے پیروکاروں کی شفاعت کریں گے، وہ ہمارے ائمہ ہیں نا۔ قرآن پاک میں بھی ہے کہ جب یوم ندعو الناس، ندعو کل اناس بامامہم، تو یہ ائمہ مجتہدین اپنے مقلدین کی شفاعت کریں گے، اور ان کی پوری رعایت کرتے ہیں، پوری توجہ رکھتے ہیں، یلاحظونہم، ان کی تمام پریشانیوں میں، ہمارے تمام پریشانیوں میں ہمارے ائمہ کرام جو ہیں وہ کیا کرتے ہیں؟ ہم پر پورا دھیان رکھتے ہیں، ہماری نگرانی کرتے ہیں، ہماری سرپرستی فرماتے ہیں، دنیا میں بھی، برزخ میں بھی، یوم قیامت بھی، ہر لمحہ ہمیشہ جو ہے ہماری نگرانی فرماتے رہیں گے، جب تک کہ پل صراط سے ہم تجاوز نہ کر جائیں، پار نہ کر لگ جائیں۔ یہ بھی بیان ہوگا کہ ہر مذہب جسے کسی مقلد نے اختیار کیا، اس پر
اخلاص کے ساتھ عمل کیا، وہ مذہب اسے جنت کے دروازے تک پہنچا دے گا۔ یہ جملے سمجھ میں آ رہے ہیں آپ لوگوں کو؟ یہ عبارت پڑھنی پڑے گی مجھ کو؟ جی حضور آ رہے ہیں۔ جی ہاں، آپ لوگوں میں سے بھی کسی کو عبارت پڑھنی چاہیے۔ حضور آ رہے ہیں۔ جی جی، کتنی اچھی بات ہے نا، ایک بات ہمیں مل گئی کہ ہمارے ائمہ مجتہدین جو ہیں وہ ہماری کیا کریں گے؟ شفاعت کریں گے۔ سبحان اللہ۔ وہ فصلیں تلاش کر لیجئے، پڑھ لیجئے گا، وہ ہے نا، اپنے ائمہ اکرام سے اور محبت بڑھے گی۔ اور یہ بھی کہہ دیا کہ ہر مذہب جنت میں لے جانے والا ہے، یعنی مذہب فقہی کی بات ہو رہی ہے، اصول کلیت کی بات نہیں ہو رہی ہے نا، اکبر دین الہی والا۔ تو یہ نہ سمجھ لے اصول کلیت والی بات ہے کہ جناب وہ مذہب یا وہ مذہب سب الگ الگ۔ یہ مذاہب فقہی ہے نا، جو مذاہب اربعہ ہیں، ہر مذہب کہ جسے اختیار کرے مقلد اور اس پر عمل کرے اخلاص کے ساتھ، اسے جنت میں پہنچا دے گا، جنت کے دروازے تک۔ وعلی بیان قرب منازل الائمہ علی نہر الحیات من منزل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور ان فصلوں میں یہ بیان بھی ہوگا کیا کہ ان ائمہ مجتہدین کے منازل اور مقامات نہر حیات پر ان کا پنگھٹ، ان کا قیام جو ہوگا وہ رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی قیام گاہ سے بہت قریب ہوگا۔ سبحان اللہ۔ نہر حیات سے مراد جنت کی کوئی نہر ہو سکتی ہے، یا آب کوثر ہے، حوض کوثر ہے، واللہ عالم۔ تو ائمہ کرام بارگاہ رسالت سے بہت قریب ہوں گے، جیسا کہ یہ معاملہ ہمیں ملا ہے کہ کہاں سے؟ کشف کے ذریعے۔ ہاں، کشف الہام اللہ تعالیٰ نے کھول دیا، کسی کتاب میں پڑھ کر کے یا کسی سے روایت کر کے نہیں۔ وعلا بیان ضمیر، کشف کا معنی کھول دینا ہوتا ہے نا، اللہ تعالیٰ نے کھول دیا ہمارے اوپر، چیز نظر آ گئی۔ وعلا بیان ضمیر رائے، اور ان فصلوں میں یعنی ائمہ مجتہدین کی عظمتوں اور ان کے فضائل کے ساتھ ساتھ رائے کی مذمت کا بیان بھی ہوگا۔ رائے عقل سے کوئی بات کہنا، یعنی اصول شرع کی رعایت کے بغیر محض عقل سے کوئی بات کہہ دینا، یہ رائے ہے، اور رائے بری چیز ہے۔ اور اگر رائے اصول شرع کے مطابق ہو، ان پر قیاس کرتے ہوئے، تو وہ قیاس شرعی ہے۔ اور پھر اصحاب الرائے ہاں کے بڑے مقامات ہوتے ہیں جو مجتہدین کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو رائے کی مذمت سے مراد وہی رائے جو اصول شرع کی پابندی نہ کرے۔ وہ بیان تبری جمیع الائمہ من القول بھی، اور تمام ائمہ کرام کی تبری کا بیان، کہ سب نے اس سے برات کا اظہار کیا ہے، کسی نے رائے کو پسند نہیں کیا۔ دین میں، اللہ کے دین میں، شریعت میں رائے کو دخل دینا کسی نے پسند نہیں کیا، سب نے تبری کیا ہے۔ کس بات سے تبری کیا؟ من القول بھی، رائے کے قول سے اللہ تعالیٰ کے دین میں، کہ اللہ کے دین میں رائے کا کو دخل کیسے دے سکتے ہیں؟ فرماتے لا سیما الامام الاعظم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ، خاص طور سے امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ، انہوں نے بھی ہمارے امام صاحب کو الامام الاعظم کہا ہے نا۔ اور خاص طور سے کہہ رہے تمام ائمہ کرام کے ساتھ خصوصاً امام اعظم ابو حنیفہ نے بھی تبری کی ہے اس سے، ٹھیک ہے نا۔ اور یہ اس وجہ سے کہ لوگ جو ہے ان کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، ہاں، ان کے مدارک اتنے زبردست ہیں، یہ سمجھ پاتے نہیں ہیں، تو پھر کہتے ہیں یہ ہر چیز جو ہے رائے سے کہہ لیتے۔ خلاف ما یظن بعض لوگ پر خلاف اس کے کہ بعض لوگ امام ابو حنیفہ کے بارے میں اس طرح کی بات کرتے ہیں کہ وہ رائے والے تھے۔ یہ فصلیں، یہی تو فصلیں ہیں، میں نے کہا کہ خاص فصلیں ہوں گی جو امام صاحب کے بارے میں بھی ہے۔ اب یہ کہتے ہیں وختم تو ابواب الفقہ بخاتمۃ النفیسہ، میں نے یعنی یہ بھی کہ فصلیں پہ
شروع میں کچھ مقدمے کی میں فصلیں بیان کی نا، اور پھر ابواب فقہ ہیں، اور پھر ان کے بعد خاتمہ ہے. تو خاتمہ کے نفیسہ کا انہوں نے بڑا نفیس خاتمہ جو مشتمل ہے اعلیٰ بیان سبب مشروعیت جمعی تکالیف، یعنی گویا کہ اسرار احکام الہی پر کے بیان پر مشتمل ہے. خاتمہ جو ہے نا یہ بڑا دلچسپ ہونا چاہیے. اس کا مطلب خاتمہ کس پر مشتمل ہے؟ اسرار احکام پر. اسرار احکام بھی ایک ٹاپک ہے باقاعدہ. اسرار احکام سے مراد کیا ہے؟ ہاں، کہ جو بھی احکام ہیں ان میں حکمت کیا ہے، ہاں میں اس کا سبب کیا ہے، وجہ کیا ہے. بات میں یہ بعض لوگ جاننا چاہتے ہیں. تو خاتمہ جو ہے وہ کس پر مشتمل ہے؟ تمام احکام تکلیفیہ کی مشروعیت کے سبب کے بیان پر. اور وہ یوں ہے کہ ان احکام الدین الخمسہ، جو دین کے 5 احکام ہیں وہ املاک سماویہ، املاک یہ کہ افلاک ہے، چلیے املاک سماویہ سے نازل ہوئے. اکرم بہا من میزان، تو کیا ہی بہترین میزان ہے یہ جو میں نے متعین کیا ہے. لا اعلم احدا سبقنی الی وضع مثلها، مجھے نہیں پتا کہ کسی نے بھی سبقت کی ہو اس جیسے میزان کے وضع کرنے کی طرف، مجھ پر سبقت کی ہو. یہ تو پہلے بھی بات آ چکی ہے. وَكُلُّ مَنْ تَحَقَّقَ بِذَوْقِهَا دَخَلَ فِي نَعِيمِ الْأَبَدِ، جو بھی اس کا مزہ چکھ لے گا، اس میزان کا مزہ چکھ لے گا تو وہ تو نعیم ابد میں داخل ہو جائے گا، ہمیشہ اسے لذت ہی لذت ملے گی، بہت لطف آئے گا، بھول جائے گا. اور علم کی لذت جو ہے نا وہ ساری لذتوں سے بڑھ کر ہے نا. لوگ علم سے بھاگتے ہیں اور دنیاوی مناظر دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں، یہ دیکھو قدرت کا منظر، اور حسن و جمال کے شیدا ہو جاتے ہیں. جو علم میں حسن و جمال ہے وہ کسی میں نہیں ہے. اسی لیے علماء جو ہے نا کوٹری میں بند رہتے ہیں، اس سے نکلنا نہیں چاہتے ہیں. اس میں جو لطف ہے، جو مزہ ہے، وہ یہ سب الٹی سیدھی چیزوں میں کہاں ہے. تو کیا کہتے ہیں کہ جو اس کا لطف چکھ لے گا، مزہ چکھ لے گا، وہ کیا نعیم ابد میں ہوگا، یعنی جنت میں تو جائے گا ہی، وہ دنیا بھی اس کے لیے جنت ہے. ہر لمحہ اسے مزہ آتا جائے گا، لطف آتا جائے گا، علم کی گہرائیاں معلوم ہوتی جائیں گی. وَصَارَ يُقَرِّرُ جَمِيعَ مذاہب، وہ تمام مذاہب مجتہدین کو اور ان کے مقلدین کے تمام اقوال کو وہ برقرار رکھے گا. کسی کو کینسل نہیں کرے گا کہ سب چھوڑ دو، اس کو ختم کرو، غلط ہے، باطل ہے. سب کو وہ رہنے دے گا، سب کو باقی رکھے گا. بات سمجھ میں آئی؟ وَيَقُومُ فِي تَقْرِيرِ ذَلِكَ مَقَامُهُمْ، اور ان کو ان کا مقام دے گا، ان کو ان کا اصل جو مقام ہے وہی نا مقام بتایا کہ شدید و ضعیف و قوی و قوا، عظیمت رخصت، ہے نا، دو الگ معیار. تو اس معیار پر یہ کہاں کے لیے ہے، یہ نہیں کہ بالکل ختم کر دے گا، نہیں یہ بالکل کام کی چیز نہیں ہے. حتیٰ کأنہ صاحب ذلک المذہب، اس طرح سے اسے باقی رکھے گا اور اس طرح سے اسے اپنی پوزیشن دے گا جیسے لگتا ہے کہ وہ اس کا ہی اپنا ہی مذہب ہے. کأنہ صاحب ذلک المذہب، گویا کہ وہ خود اسی مذہب والا ہے. اب القول العارف بدلیل ہی، کیا ہے؟ قول جو ہے کس سے متعلق ہے؟ تو چلیے کہتے ہیں کہ ایسا لگے گا کہ وہی اس مذہب کا ماننے والا
اور اس کے دلیل کا عارف ہو گیا اور اس کے استنباط کا کہ مقام کو بھی جاننے والا ہو گیا کہ یہ مستنبط ہوگا کہاں سے. وصار لا يجد شيئا من اقوال الائمه ومقلدهم الا وهو مستند الى آیت او حدیث. وہ اس طرح ہو جائے گا کہ کوئی بھی چیز اسے ائمہ کرام کے اقوال سے، ان کے مقلدین کے اقوال سے کوئی قول نہیں ملے گا مگر وہ کسی نہ کسی آیت کی طرف مستند کر دے گا، وہ مسترد کر دے گا. تو اس مرتبے میں ہوگا کہ کسی بھی امام کا کوئی قول ملے گا تو وہ ختم نہیں کر دے گا، باطل نہیں قرار دے دے گا، کسی نہ کسی آیت سے متعلق کر دے گا، کسی حدیث سے متعلق کر دے گا، کسی مقام سے متعلق کر دے گا، حدیث یا اثر یا اجماع یا قیاس صحیح الاصل صحیح کما سیاتی ایضاحہ فی الفصول الاتیہ. اس کی تفصیلات ہے. ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء واللہ ذو الفضل العظیم. واسأل اللہ تعالی من فضل ان یحمی هذا الکتاب، اللہ تبارک و تعالی اس کتاب کی حفاظت فرمائے. من کل عدو حاسد، من کل عدو و حاسد، ہر دشمن اور ہر حاسد سے. یدس فیہ ما لیس فی من کلامی، کہ اس کتاب میں کوئی ایسی چیز ڈال دے جو میرے کلام سے نہیں ہے. یہ بڑا آسان تھا اس زمانے میں، آج کل بالکل لوگ کر سکتے ہیں. تدسیس جو ہے نا، دسیسہ کاری، تو وہی کہتے ہیں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کتاب کو دسیسہ کاروں سے بچائے. کہ وہ ایک نسخہ تیار کریں گے، اس میں کفر ڈال دیں گے، کوئی ایک بین السطور میں یا ایک سطر بدل دیں گے. تو یہ تو ایک بہت بڑا چیلنج ہے، اس پہ بھی ذرا سوچنا چاہیے انسان کو. اللہ تبارک و تعالی ہمیں ہمارے کام کو، ہے نا، ہماری ذات کو، ہماری عقیدے کو بچائے، بربادی سے بھی بچائے اور بدنامی سے بھی بچائے. ورنہ جو حاسدین ہوتے ہیں وہ جو ہے نا وہ پیچھے لگے ہوتے ہیں، اور ان کا کام ہی یہ ہے کیونکہ کسی کے اندر خرابی ہے اس کو بتا دینا. یہ تو یہ تو مدد ہے، اس پہ تو شکریہ ادا کرنا چاہیے. لیکن وہ خرابی نہیں ہے تو اس میں خرابی ڈال دیں گے اور اچھے کاموں کو برے محامل پر محمول کر کے بتائیں گے کہ دیکھو یہ کام کر رہا ہے. کوئی اچھا کام کرے گا تو کہیں گے یہ دیکھو دکھاوے کے لیے کر رہا ہے، برا کام کرے گا تو یہ دیکھو یہ غلط کام کر رہا ہے. کچھ نہیں سمجھ میں آئے گا تو اس کے اچھے کام میں بری چیز ڈال دیں گے. بڑے بڑے وہ قرآن پاک میں ہے کہ وہ جب رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے حدیث پاک میں ایک سورہ کی تلاوت کر رہے تھے تو شیطان نے کچھ پڑھ دیا اور منافقین کو وہ بات سمجھ میں آئی تو مشرکین نے بھی اس پر سجدہ کر دیا. اس میں یا تو وَمَنَاةَ الثَّالِثَةَ الْأُخْرَىٰ إِنَّ شَفَاعَتَهُنَّ لَتُرْتَجَىٰ، منات کا بھی ذکر آ گیا. یہ بڑا ایک مشکل مسئلہ ہے، تفسیروں میں آپ کو اس کی تفصیل ملے گی، اور اس پر علامہ امام رازی نے بڑی تفصیل سے گفتگو کی ہے کہ حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی تلاوت میں شیطان کیسے دخل دے سکتا ہے. بات سمجھ میں آئی؟ اس کی تفصیل وہاں دیکھ لیں. لیکن کہنا یہ ہے کہ منافقین یا کمزور دل کے لوگ یا پھر یہ کہ مشرکین وہ لوگ بھی سجدہ ریز ہو گئے اس وقت سنا کہ ہاں یہ تو ہمارے بتوں کی بھی تعریف ہو رہی ہے، سرکار کی زبان سے نہیں، شیطان کی زبان سے. تو خلط ملط کرنے والے، تلبیس کرنے والے، ہے نا، داخل کر دینے والے، یہ سب لگے رہتے ہیں. شیطانی کام ہوتا ہے یہ. شیطان تو ہماری نمازوں میں داخل ہو جاتا ہے. تو یہ دعا کر رہے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہماری اس کتاب کو دشمن سے اور حاسد سے بچائے کہ وہ کیا کرے، ہمارے کلام میں جو بات نہیں ہے وہ اس میں ڈال دے جو کہ خلاف شرع ہو. مما یخالف ظاہر الشریعتی، خلاف شرع کوئی بات ہماری کلام میں ڈال دے. ہمارے کلام میں کس لیے ڈالے؟ لِیُنَفِّرَ النَّاسَ مِن مُطَالَعَتِهِ، تاکہ لوگوں کو اس کے مطالعے سے نفرت بنا دے، نفرت دلائے، لوگوں کو اس کے مطالعے سے بھگائے، ہٹائے. اس کا مطالعہ کرو گے اس میں کفریات بھرے میں، اور یہی کرتے ہیں. کما وقع لی ذالک مع بعض الاعداء، کیونکہ یہ میرے ساتھ ہو چکا ہے. کیا کہہ رہے ہیں کہ بعض
وہاں کے بجائے من ہونا چاہیے. چلیے، بعض دشمنوں کی طرف سے میرے ساتھ یہ ہو چکا. فَإِنَّهُمْ دَسُّوا فِي كِتَابِي الْمُسَمَّى بِالْبَحْرِ الْمَوْرُودِ فِي الْمَوَاسِيقِ وَالْعُهُودِ. میری ایک کتاب ہے جس کا نام ہے البحر المورود فی المواسق والعہود. اس میں، اس کتاب میں انہوں نے دسیسہ کاری کر دی. انہوں نے خاموشی سے اور سازش سے اموراً کچھ ایسی باتیں ڈال دی تو خالف و ظاہر شریعتی. انہوں نے کیا کیا؟ خلاف شرع کچھ امور ڈال دیا. ودارو بہا فی الجامع الازہر، اور وہ کتاب پھر پھیلا دیا کہاں؟ جامع ازہر اور دیگر قاہرہ کے علمی ماحول میں، کتب خانوں میں ہر طرف پھیلا دیا. یہ دیکھو جناب عبد الوہاب شعرانی اس طرح کی الٹی سیدھی باتیں لکھ رہے ہیں، خود اس میں ڈالا اور پھیلا دیا. وحصل بذلک فتنۃ عظیمہ، اس سے بڑا فتنہ ہوا. اسی طرح سے اعلیٰ حضرت کے زمانے میں جب دیوبندیوں کا مسئلہ اٹھا تھا تو کم کیا اس دسیسہ کاری دیوبندیوں نے اپنے کفر کو چھپانے کے لیے. نام گڑھ لیتے تھے یہ لوگ کتابوں کا کہ فلاں مصنف نے، فلاں عالم دین نے ایک، ہاں تو اعلیٰ حضرت نے مطالبہ کیا وہ کتاب دکھاؤ، لے کے آؤ. اور کتابوں میں جو ہے وہ خلاف شرع امور داخل کر کے نسخے بنا کر کے عام کر دیے. ایسے بھی ہوا. وما خمدت الفتنہ، یہ فتنہ جو بھڑکا دیا انہوں نے میرے خلاف، فرماتے کہ وہ فتنہ فرو نہیں ہوا، ختم نہیں ہوا، اس کی آگ نہ بجھی جب تک کہ حتی ارسلت لہم نسختی، جب تک کہ میں نے اپنا اوریجنل نسخہ نہیں بھیجا ان کے پاس. التی علیہ خطوط العلماء، جس پر علماء کرام کے کی تحریریں تھیں. ففتشتها العلماء، تو اب علماء نے اس کی تفتیش کی اور دیکھا کہ یہ تو بالکل الگ نسخہ، اس میں تو جملہ ہے ہی نہیں. فلم یجدوا فیہا شیئا مما یخالف ظاہر الشریعہ، اس میں کوئی ایسی بات نہ ملی جو خلاف شرع ہو، جو کہ ہمارے دشمنوں نے اس میں ڈال دی تھی. فاللہ تعالی یغفر لهم ویسامحهم، تو اللہ تبارک و تعالی ان کی مغفرت فرمائے، ان کو معاف کرے. والحمدللہ رب العالمین. یہ بات بھی ذہن میں رکھنی چاہیے، حاسدین جو ہیں اللہ تبارک و تعالی ان کے حسد سے بچائے. سورہ فلق تو انہی کے بارے میں نازل ہوئی نا. کون آپ نے پڑھ لیا نا، کیا نام ہے، صاحب در مختار نے کتنی تفصیل سے حاسدین کے بارے میں بات کی تھی. انہی حاسدین کے شر سے بچانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے سورہ فلق نازل فرمائی. من شر حاسد اذا حسد، کہ ان کے شر سے بچنا بڑا مشکل ہوتا ہے نا. یہ اور بات ہے کہ جو حاسد ہوتے ہیں وہ حسد کی آگ میں جلتے رہتے ہیں، تو جہنم میں جلنے سے پہلے دنیا ہی میں جلتے رہتے ہیں وہ، لیکن بندے کو پریشان کر دیتے ہے نا. چلیے کچھ فصلوں کا ذکر کیا انہوں نے. وَلْنَشْرَعْ فِي ذِكْرِ الْفُصُولِ الْمُوضِحَةِ لِلْمِيزَانِ. چلیے ہم شروع کرتے ہیں کچھ فصلوں کا ذکر جو اس میزان کی وضاحت کرنے والے. فَأَقُولُ وَبِاللَّهِ التَّوْفِيقُ. چلیے یہ سب دیکھتے جائیے، آپ پڑھتے جائیے. جہاں یہ ایک فصل ہے میں نے نشان لگایا. إِيَّاكَ يَا أَخِي أَن تُبَادِرَ أَوَّلَ سِمَاعِكَ لمرتبتي الميزان الى فهم كون المرتبتين على التخيير مطلقا. اے میرے بھائی یہ نہیں سمجھ لینا بچوں کی یوں ہی تم نے میزان کے دونوں مرتبوں کو کے بارے میں سنا، یوں ہی سنا. اول سماعی کا، جیسے ہی سنا فوراً تم اس کی طرف بڑھ جاؤ کہ دونوں مرتبے جو ہے وہ تخیر پر مشتمل ہیں. کہیں ایسا نہ ہو، اس طرف مت جانا. میزان کے جو دونوں مرتبے ہیں یعنی تشدید اور تخفیف، یہ تخیر پر ہیں کہ جناب چاہے یہ کر لیں چاہے وہ کر لیں. تو ایسا مت سمجھنا جو میں نے میزان رکھا ہے اس کا مطلب یہ نہیں کہہ رہا ہوں میں کہ تخیر پر ہیں، بلکہ ایجاب پر ہیں. جو قوی ہے اس کے لیے تشدید ہی تشدید ہے،
بات سمجھ میں آئی؟ اس کو اختیار نہیں ہے کہ وہ تخفیف اختیار کرے، تخفیف والا حکم. حتیٰ ان المکلف یکون مخیرا بین فعل الرخصۃ والعزیمۃ فی ای حکم. یہ اس طرح مبادرت مت کرنا، جیسے سنو تو یہ سمجھنے لگو کہ دونوں مرتبے جو ہیں وہ تخیر پر ہیں. یہاں تک کہ مکلف جو ہے وہ فعل رخصت و فعل عزیمت میں مخیر ہو گیا، اس کو اختیار مل گیا جس حکم میں چاہے رخصت پہ عمل کرے، چاہے فضیلت عزیمت پر عمل کرے. ایسا نہیں ہے. فقط قدمنا لکا، ہم نے تو بتا دیا آپ کو کہ یہ مرتبتین جو ہے نا علی ترتیب الوجوبی. بات ہو گئی؟ یہ تخیر پر نہیں ہے بلکہ کس پر ہے؟ ترتیب وجوب، لا علی التخیر. یہ شرط ہی آتی جس کی تفصیل آگے آتی ہے فصل سابع کی ابتدا میں استثناء کے بیان میں. وَأَنَّهُ لَيْسَ الْأَوْلَى لمن قدر على فعل العزیمت ان ينزل الى فعل الرخصۃ الجائزہ. یہ بہتر تھوڑی ہے کہ جو عزیمت کے عمل پر قادر ہو وہ رخصت والی فعل کی طرف نازل ہو جائے اور رخصت پر عمل کرے جو کہ جائز ہے. یہ اولا نہیں ہے، یہ بہتر نہیں ہے. وقد دخل بعض، چلیے کہتے ہیں وقد دخل بعض طلبۃ العلم وانا اقرر فی ادلۃ المذاہب واقوال علمائها، کیا ہے؟ فتوہم اننی اقرر ذلك للطلبۃ علی وجہ التقریر. بعض طلبہ آئے جبکہ میں علماء کے اقوال اور مذاہب کے دلائل بیان کر رہا تھا تو سمجھا یہ وہم ہو گیا کہ میں طلباء کے لیے یہ سب باتیں علی وجہ تخیر بیان کر رہا ہوں، کہ اختیار دے رہا ہوں کہ چاہے وہ اس پر عمل کر لو چاہے اس پر عمل کر لو. عزیمت و رخصت میں کے درمیان تخیر کے طور پہ بیان کر رہا ہوں. من حیث ان جمیع الائمہ علی ھدی من ربہم، اس حیثیت سے کہ تمام ائمہ کرام اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہیں. تو یہ جو میں بیان کر رہا ہوں یہ رخصت، یہ جو اختیار ہو گیا، اختیاری معاملہ ہو گیا، یہ سمجھ لیا انہوں نے، وہم ہو گیا. تو وہ جو طالب علم تھا وہ میرے ہی بارے میں غلط فہمی کا شکار ہو گیا. فصارا یحط علیہ، میرے ہی اوپر حد کرنے لگا، برائی کرنے لگا اور کہنے لگا ان فلانا لا یتقید بمذہب. میرے بارے میں کہتے ہیں کہ فلاں فلاں مولانا صاحب ہیں وہ کسی مذہب کی پابندی نہیں کرتے ہیں، سب کو لے کے چل رہے ہیں. شافعیہ یہ بول رہے ہیں، حنفیہ یہ بول رہے ہیں، مالکیہ یہ بول رہے ہیں، اور سب اپنی اپنی جگہ پر صحیح ہیں، اور سب کی دلیل ان کی دلیل ان کی دلیل. تو انہوں نے سمجھا کہ ہم سب کو اپروو کر رہے ہیں اور ہم کسی کی پابند نہیں ہیں. ایسی بات نہیں، ہم شافعی ہیں وہ کہنا چاہ رہے ہیں، اپنے مذہب کے پابند ہیں عمل میں. ہر مذہب کا ایک وہ ہے کہ اس کے احوال ہوتے ہیں اور اس کے مجال ہوتے ہیں، اس کے رجال ہوتے ہیں، ان کے لیے وہ چیز ہے. اے اعلیٰ طریق ضم و نقص لی، یعنی کسی مذہب کا پابند نہیں ہے، یہ میری مذمت کے طور پہ وہ کہنے لگ گیا. لا اعلیٰ طریق لا اعلیٰ طریق وسع اطلاع علی دلت الائمہ، اس طور پر نہیں کہہ رہا تھا وہ کہ ائمہ کرام کے دلائل پر مجھے وسیع اطلاع ہے تو میں سب کو جو ہے نا اچھا مانتا ہوں، اس طور پہ نہیں. وہ یوں کہہ رہا تھا کہ مذمت میں. فاللہ تعالیٰ یغفر لہ، تو اللہ تعالیٰ اسے معاف کرے کہ وہ معذور ہے کہ وہ اس میزان کو سمجھ ہی نہیں سکا بچہ. وَيَكُونُ عَلَى عِلْمِ جَمِيعِ الْإِخْوَانِ أَنَّنِي مَا قَرَّرْتُ مَذْهَبًا مِّن مَذَاهِبِ الْأَئِمَّةِ إِلَّا بَعْدَ اطِّلَاعِهِ. سب کو یہ بات اچھی طرح پتہ ہونی چاہیے کہ ان ائمہ کرام کے مذاہب میں سے کسی مذہب کو میں نے مقرر نہیں رکھا مگر اس مذہب کے صاحب کے دلائل کی اطلاع کے بعد. سب کی دلائل مجھے معلوم ہے، سب کے دلائل مجھے اچھی طرح پتہ ہے، تب جا کے میں نے یہ کام کیا ہے. لا علی وجہ حسن زن، حسن زن کے طور پر بھی نہیں ہے. حسن زن کے طور پہ تو حسن زن تو ہونا چاہیے نا سب کے ساتھ. تو حسن زن کے طور پہ چلو سب ائمہ کرام نے اچھا ہی کیا ہوگا، ٹھیک ہی کیا ہوگا، لہذا سب ٹھیک ہے. سب کے ایک ایک قول کے دلائل مجھے پتہ ہیں، اس کے بعد میں نے یہ کام کیا. نہ تو حسن زن کے طور پہ، نہ تسلیم و رضا کے طور پہ کہ بس مان لیا مت مان لیا پتہ نہیں ہے. کما یفعل بعض، جیسا کہ بعض لوگ حسن زن کے طور پہ سب کو کہتے ہیں، اور ہونا بھی چاہیے. وہ نہ ہو تو کم سے کم حسن زن تو ہو.
ومن شک فی قولی ھذا، یہ جو میں بول رہا ہوں کہ ائمہ اربعہ کے تمام اقوال، ان کے مقلدین فقہا کے تمام اقوال کے تمام دلائل کا مطالعہ میں کر چکا ہوں، مجھے وسیع اطلاع حاصل ہے، یہ جو میں کہہ رہا ہوں اس کے بعد میں نے یہ کام کیا ہے۔ اس سلسلے میں کسی کو شک ہو میرے اس قول میں، اس دعوے میں، تو میری یہ کتاب دیکھ لو، المنہج المبین فی بیان ادلۃ المجتہدین، میں نے سب دلائل اس میں بیان کر دیے، یہ بھی ان کی کتاب ہے۔ ہاں، بڑے زبردست مصنف تھے یہ، اب یہ کتاب ہم کو رکھنی چاہیے۔ کون سی کتاب؟ فَإِنَّهُ يَعْرِفُ صِدْقِي يَقِينًا، تو جو ہماری اس کتاب کو دیکھے گا وہ میری سچائی کو جان جائے گا۔ وَإِنَّمَا لَمْ أَكْتَفِ بِنِسْبَةِ الْقَوْلِ إِلَى الْأَئِمَّةِ مِنْ غَيْرِ اطِّلَاعٍ عَلَى دَلِيلِهِ، اور میں نے قول کو ائمہ کرام کی طرف نسبت کرنے میں اکتفا نہیں کیا ہے کہ محض کہیں سے مل گیا میں نے منسوب کر دیا، بغیر دلیل کے اطلاع کے، بغیر دلیل پر اطلاع کے۔ دلیل پر جب مجھے اطلاع ملی، امام شافعی، امام مالک فلاں قول کہتے ہیں، ان کی دلیل یہ ہے، جب یہ اطلاع مل گئی تب میں نے ان کے قول کو ان کی طرف منسوب کیا ہے۔ کیونکہ ایسا بھی تو ہوا لأن احدهم قد يرجعون، کی بعض جو ہے رجوع کر لیں گے اپنے قول سے، تو پھر ان کا قول نہیں بچا وہ، بخلاف ما اذا عرفت الادلة من ذلك في ذلك من كتاب او سنة مثلا فإنه لا يصح مني رجوع عن تقریر ذلك المذهب، برخلاف اس کے کہ اگر مجھے اس کے دلائل قرآن اور سنت سے مل گئے تو اب میں اس مذہب کی تقریر سے رجوع نہیں کر رہا ہوں۔ کیا کہنا چاہ رہے ہیں؟ یا تو یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ خاص ان کی دلیل کیا تھی، یہ جب مجھے اطلاع ہو جاتی ہے تبھی میں کسی کے قول کو ان کی طرف منسوب کرتا ہوں۔ ہاں، یہ الگ بات ہے کہ ان کی دلیل کیا تھی وہ نہ ملی، لیکن مجھے ان کی دلیل قرآن و حدیث سے اپنے طور پہ مل گئی، ہو سکتا ہے یہ کہنا چاہ رہے ہیں۔ چلیے آگے، کما یعرف ذلك من اطلع على توجیہ ہے، کیا ہے توجیہ ہی لکلام الائمہ الآتی من باب الطہارہ الی آخر ابواب الفقہ، جیسا کہ ہر بندہ اچھی طرح یہ جان جائے گا جو میرے کلام پر اطلاع پائے گا آگے جو ابواب آ رہے ہیں، کہ میں نے ان ائمہ کرام کے کلام کی کیا کیا توجیہ کی ہے۔ انہوں نے کہا یہ جائز ہے، اس کی توجیہ کر دی میں نے، یہ ناجائز، اس کی توجیہ کر دی میں نے۔ تو کلام ائمہ جو باب طہارت سے لے کر کے آخری ابواب فقہ تک آ رہا ہے، اس کلام میں ہر کلام کی میں نے جو توجیہ کی ہے، اس پر اس کو آپ پڑھیں گے تو آپ کو پتہ چل جائے گا۔ فإني وجهت في هذه الميزان ما يقاس عليه جميع الاقوال المستعملة والمندرسة، میں نے تمام اقوال کی توجیہ کر دی ہے۔ ہاں، اور مجھے پتا چل گیا کہ بے شک وہ لوگ جو ان تمام مذاہب کو مانتے ہیں اور ان کے بارے میں اللہ تبارک و تعالی کے ساتھ اخلاص کا معاملہ کرتے ہیں اور لوگوں کو یہ احکام بتاتے ہیں، الا انماتو، پوری زندگی، وہ سب کے سب اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہیں، برخلاف ان لوگوں کے جو یہ کہتے ہیں کہ یہ لوگ غلطی پر ہیں۔ میں یہ کہتا ہوں سب لوگ حق پر ہیں۔ فقد علمت یا اخی اننی لا اقول، تمہیں پتہ ہے کہ میں یہ نہیں کہتا بتخییر المکلف بین العمل بالرخصۃ والعزیمہ، رخصت و عزیمت میں جو ہے مکلف کو اختیار ہے، یہ میں نہیں کہتا۔ معاذ اللہ ان اقول بذلك فانه كالطلاع بالدین كما مر في الميزان، انما تكون الرخصۃ للعاجز، رخصت جو ہے نا کمزور لوگوں کے لیے جو عزیمت کے فعل سے عاجز ہوں،
لِأَنَّهُ حِينَئِذٍ تَصِيرُ الرُّخْصَةُ الْمَذْكُورَةُ فِي حَقِّهِ، کیونکہ ایسے وقت میں رخصت ہی اس کے حق میں کیا ہو گئی؟ عزیمت ہو گئی۔ بل اقول، بلکہ میں یہ تقریر والا قول نہیں کرتا، میں یہ کہتا ہوں کہ ہر مقلد پر واجب ہے من طریق الانصاف کہ رخصت پر عمل نہ کرے، ان لا یعمل برخصت قال بها امام مذہبی، جس کا قول ان کے امام مذہب نے کیا ہے، مگر تبھی جبکہ وہ اس کا اہل ہو۔ اور میں یہ بھی کہتا ہوں یجب علیہ العمل بالعزیمہ، اس پر اس عزیمت پر عمل کرنا واجب ہے جس کا قول اس کے امام نے کیا ہے، جب وہ قدرت رکھے۔ لأن الحکم راجع الی کلام الشارع بالاصالہ لا الی کلام غیرہ، لا سیما ان کان دلیل الغیر اقوی، خلاف ما علیہ بعض المقلدین، برخلاف اس کے، اچھا اس لیے کہ حکم تو اصل اس مجتہد کا نہیں نہ ہے، مجتہد نے اس حکم کو دریافت کیا ہے، وہ حکم تو اصل شارع کا ہے، کسی غیر کی طرف منسوب نہیں ہوگا۔ اسی لیے کہتے ہیں جب فتویٰ پوچھا جاتا ہے تو یہ نہیں مطلب ہے کہ آپ مفتی صاحب آپ کے نزدیک کیا حکم ہے، یہ پوچھتے ہیں کہ اللہ کا حکم کیا ہے اس سلسلے میں، شریعت کیا کہتی ہے۔ برخلاف اس کے کہ بعض مقلدین جو کہتے ہیں، یہاں تک کہ ایک صاحب نے مجھ سے کہا کہ لو وجدت حدیثا فی البخاری و مسلم لم یاخذ به امامی لا اعمل به، یہ دیکھیے فرماتے ہیں کہ ایک صاحب نے کہہ دیا کہ اگر مجھے بخاری اور مسلم میں کوئی حدیث مل جائے جسے میرے امام نے نہیں لیا تو میں اس حدیث پر عمل نہیں کروں گا، یہ کہہ دیا ایک مقلد نے۔ تو اس پر کیا کہتے ہیں؟ وذالک جہل منہ، جہل منہ بشرع، یہ اس بندے کی طرف سے شریعت سے جہالت ہے۔ وَأَوَّلُ مَن يَتَبَرَّأُ مِنْهُ إِمَامُهُ، سب سے پہلے اس کے امام ہی اس طرح کے نظریے سے بیزاری کا اظہار کریں گے۔ کون سی بات تم نے کہہ دی کہ کوئی حدیث مل جائے تو ہم اس کو نہیں عمل نہیں کریں گے۔ وَكَانَ مِنَ الْوَاجِبِ عَلَيْهِ، حالانکہ اس کے اوپر واجب یہ تھا کہ اپنے امام کو اس بات پر محمول کرتا کہ أَنَّهُ لَمْ يَصْفُرْ بِذَلِكَ الْحَدِيثِ أَوْ لَمْ يَصِحَّ عِنْدَهُ، کہ وہ حدیث پاک ہمارے امام کو یا تو ملی نہیں، اور یا پھر وہ ملی تھی لیکن ان کے نزدیک درجہ صحت کو نہیں پہنچی، ہے نا، جیسا کہ عنقریب اس کی توضیح آتی ہے اگلی فصلوں میں۔ اذ لم اصبر بحدیث، اس لیے کہ علامہ امام شعرانی فرمانے کہ مجھے ایک حدیث پاک بھی نہیں ملی جس پر شیخین کریمین نے اتفاق کیا ہو اور اس کی کسی نے تضعیف کی ہو، اس کی کسی نے احد ممن یعتد، ایسے کسی محدث نے جس کی تضعیف پر اعتماد ہوتا ہو۔ وفی کلام القوم لا ينبغی، یہ بھی کہا جاتا ہے کہ لا ينبغی لأحد العمل بالقول المرجو، کسی کو مرجو قول پر عمل کرنا بہتر نہیں ہے، الا ان کان احوط، مگر یہ کہ جب وہ دین میں احوط ہو۔ یہ تو آپ یہ باتیں پڑھ چکے ہیں، قول راجح سے قول مرجو اگر احوط فی الدین ہے تو ٹھیک ہے۔ جیسے آپ دیکھ لیجئے مثال کہ کل قول بنقض الطہارت عند الشافعیہ، اچھا امام شافعی جو ہے وہ اس کے قائل ہیں نا کہ عورت کے چھو دینے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے مس مرد سے، تو یہ قول کہ بلمس الصغیرۃ والشعر والظفر، کہ نابالغہ لڑکی سے بھی اگر بدن چھول جائے تب بھی وضو ٹوٹ جاتا ہے، اور بالوں سے چھل جائے یا ناخن سے بدن چھل جائے تب بھی وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ اس کا مطلب یہ قول راجح نہیں ہے، وہ ہے کہ بغیر حلولت حائل اگر کسی عورت سے ٹچ ہو جائے تو، اور وہ مشتہات ہونا چاہیے بالغہ، اس لیے کہتے ہیں کہ اگر ناخن یا بال ٹچ ہو جائے یا پھر یہ کہ نابالغہ عورت لڑکی، تو اس سے بھی وضو ٹوٹ جاتا ہے، یہ قول ہے شافعیہ کا، راجح نہیں ہے۔ فإن هذا القول وإن كان عندهم ضعيفا، اگرچہ یہ قول ضعیف ہے لیکن احوط فی الدین ہے، یہ کیا ہے؟ احوط، فکان الوضو منہ، تو اس سے وضو، اس وجہ سے وضو کرنا کیا ہوگا؟ بہتر ہوگا۔ یہ بھی کلام قوم میں موجود ہے، انتہا۔ تو کہتے ہیں صاحب الذوق لحاظ المیزان، اس میزان کو کا مزہ چکھنے والا، وہ تمام مذاہب کو، ائمہ مجتہدین کے تمام مذاہب کو اور ان کے مقلدین کے تمام اقوال کو ایسا سمجھے گا جیسے کہ ایک ہی شریعت ہے، ایک ہی بندے کی۔
लाकिन्नहा ज़ातु मर्तबतैन, लेकिन उसके मरातिब दो दर्जे में। कुल्लु मन आमिला बिमर्तबतिन मिनहा बिशर्तिहा असाबा, जो उसमें से किसी एक मर्तबे पर अमल कर ले जाएगा उसकी शर्त के साथ वो मुसीब हो गया, जैसा कि इसकी तफसील आती है। वक़द अतलअनिल्लाहु तआला मिन तरीक़िल इल्हाम, हाँ, अला दलीलिन लिक़ौलिल इमाम दाऊद अज़्ज़ाहिरी रज़ियल्लाहु अन्हु। इमाम दाऊद ज़ाहिरी के इस कौल की दलील मुझे अल्लाह ताला ने बतरीक़े इल्हाम बता दी। इमाम दाऊद जो है ज़ाहिरी या साहिब ज़वाहिर, इनकी मुत्तबा इत्तिबा करते हैं कि उन्होंने कहा यनक़ुदु तहारतु बिलम्सि सग़ीरा अल्लती ला तश्तही, वो ये कहते हैं कि छोटी बच्ची को अगर कोई छू दे जो कि मुश्तहात ना हो, उससे भी वज़ू क्या होता है, टूट जाता है। बच्ची के छूने से भी वज़ू टूट जाता है। इमाम शाफ़ी इसके क़ाइल नहीं है, इमाम अबू दाऊद ज़ाहिरी इसके क़ाइल है। तो कहते हैं उसकी भी दलील मुझे मिल गई। वह हुआ अन्न अल्लाह, वो यूं मिली, यूं है कि अल्लाह तबारक व तआला ने कलमे निसा अतफाल बच्चियों पर भी इतलाक़ फरमाया। फ़िरौन वाले क़िस्से में कि युज़ब्बिहु अब्नाअहुम व यस्तहयी निसाअहुम, और ये बात मालूम है कि फ़िरौन जो है बच्चियों को बाकी रखता था विलादत के बाद, तो उन सब बच्चियों को, तो जैसी बच्चियां पैदा होती थी तो इससे मुराद बच्चियां हैं, औरतें नहीं हैं। फ़कमा अतलक़ा अल-हक़ तआला इस्मन निसाइ अलल उन्सा फ़ी क़िस्सति ज़ब्ह फ़कज़ालिक यकूनुल हुक्म फ़ी क़ौलिही तआला औ लामस्तुमुन निसा, जैसे फ़िरऔन के क़िस्से में अल्लाह ताला ने बच्चियों पर कलमे निसा का इतलाक़ फरमाया, इसी तरह से क्यों नहीं मान लेते कि लामस्तुमुन निसा में भी निसा का इतलाक़ जो है वो छोटी बच्चियों और बड़ी औरतों सबको शामिल है। और एहतियात का तकाजा ये है, बिल क़ियास अला हद्दि सवा, बिल्कुल बराबर। कहते हैं ये तो बड़ा प्यारा इस्तिंबात है जो मुझे मेरे अलावा कहीं नहीं मिला। लम अजिदहु लिगैरी फ़इन्नहु, अन-नक़्ज़ होना चाहिए, अन-नक़्ज़, क्योंकि इससे पता चलता है कि नक़्ज़ की यानी वज़ू टूटने की जो इल्लत है वो शहवत नहीं है बल्कि उनूसत है। जो मुश्तहात की क़ैद लगाते हैं तो शहवत इल्लत हुई, और यहाँ पर ये जो इस्तिदलाल करेंगे इससे क्या पता चलेगा कि इल्लत क्या है, उनूसत है। तो उनूसत अगर इल्लत है, मुअन्नस होना, तो बड़ी औरतें भी मुअन्नस हैं और छोटी बच्चियां भी मुअन्नस हैं। मिन हैसु हिया बिक़ती नज़र अन कौनिहा तश्तही व ला तश्तही फ़क़िस अलैका अलैया अख़ी कुल्ल मा लम तत्लु अलैहि मा लम तत्तलि लहु मिन कलामिल अइम्मा अला दलील सरीह। जहाँ भी आपको अइम्मा किराम की दलील सरीह की इत्तिला ना मिले कुरान और हदीस से, तो इसी तरह से आप कयास कर लीजिए। व इय्याका अन तरुद्द कलामा, और हरगिज़ किसी इमाम के कलाम को आप रद्द नहीं करना और या ज़ईफ़ नहीं करार देना अपनी समझ से, हैं? फ़इन्न फ़हमका, इसलिए कि तुम्हारी अपनी समझ जो है इन अइम्मा मुज्तहिदीन की समझ, इनमें से किसी एक समझ के साथ अगर उसका मुकारना किया जाए और मुकाबला किया जाए तो ये आपकी जो समझ है ना, ये बिल्कुल गर्दो गुबार की तरह बन जाएगी। वल्लाहु आलम। इन क़ाल क़ाइल, एक और फसल है कि क्या कहने वाला कोई सवाल के तौर पे कह सकता है इमाम शारानी से कि क्या आपके नज़दीक वाजिब है मुक़ल्लिद पर राजे कौल पर अमल करना, मा दामा लम यसिल इला मारिफत हाज़िल मीज़ान, जब तक इस मीज़ान की मारिफत तक न पहुँचे, ज़ौक़ के तरीक़े पर या कश्फ़ व इल्हाम के तरीक़े पर, जब तक इस दर्जे को नहीं पहुँचता, इस मीज़ान को नहीं समझ जाता, तब तक उसे राजे कौल की तक़लीद और एक इमाम की तक़लीद लाज़िम है? तो जवाब है कि हाँ, लाज़िम है। नाम यजिब अलैहि ज़ालिक मा दामा लम यसिल, जब तक कि मकाम ज़ौक़ तक ना पहुँच जाए, इस मीज़ान की समझ तक ना पहुँच जाए। कमा अलैहि अमलुन नास, जैसा कि यही अमल हर ज़माने में रहा है। बरख़िलाफ़ इसके कि इज़ा वसला इला मकाम ज़ौक़,
برخلاف اس کے کہ جب وہ اس میزان کا کی معرفت تک پہنچ جائے اور تمام علماء کے اقوال کو اور ان کے علوم کے سمندر کو یہ سمجھنے لگے کہ سب آئین شریعت سے ہی پھوٹے پڑے رہے، سب وہیں سے نکل رہے، اسی سے شروع ہو رہے ہیں اور وہیں پر جا کر ختم ہو رہے ہیں، جیسا کہ عنقریب انشاءاللہ اس کی مثالیں آئیں گی. جی ہاں، برخلاف اس کے اتصال کیسے کہ ان علماء کے اقوال متصل ہیں عین شریعت کبریٰ سے فی مشہد صاحب هذا المقام. فإن من اطلع على ذلك من طریق، کیونکہ جو بھی اس درجے کو پہنچ جائے بطریق کشف، اس بات پر اطلاع پا جائے کہ سارے ائمہ کرام عین شریعت کبریٰ سے نکالتے ہیں، اور اس سرچشمے پر اسے اطلاع حاصل ہو جائے، تو پھر وہ تو تمام مذاہب کو اور تمام مذاہب کے علماء کے اقوال کو اسی عین شریعت سے متصل دیکھے گا اور اسی کی طرف لے جانے والا پائے گا. ایسے ہی پائے گا جیسے اتصال الکف بالاصابع، یہ ہتھیلی جو ہے نا کیسے متصل ہے انگلیوں کے ساتھ، والظل بالشاخص، اور جیسے سایہ جو ہے نا وہ انسان کے ساتھ لگا ہوتا ہے. ومثل هذا لا یؤمر بالتعبد بمذہب، اور اس درجے کا آدمی جو ہے نا وہ کسی مذہب کی تقلید حکم نہیں ہوتا اس کو، یہ تو مجتہد ہو جاتا ہے نا، جیسے غوث پاک رضی اللہ عنہ. اجتہاد کا بہت بلند مقام ہوتا ہے. جب عین شریعت کبریٰ پر اطلاع ہو جائے اور محسوس کر لے، دیکھ لے کہ کون کہاں سے نکال رہا ہے، پھر دیکھے گا کہ سب وہیں سے نکال رہا ہے، تو اس پر کیوں کسی کی تقلید لازم ہوگی؟ ومثل هذا لا یؤمر بالتعبد بمذہب معین لشہودہ تساوی المذہب، کیونکہ وہ تو دیکھ رہا ہے کہ سارے مذاہب بالکل برابر ہیں، کس معاملے میں؟ عین شریعت سے اخذ کرنے میں، اور کوئی مذہب دوسرے مذہب کے مقابلے میں برتر نہیں ہے، اس لیے کہ ہر مذہب اس کے نزدیک عین شریعت سے ہی متفرع ہے. جیسے کہ کما تتفرع عیون و شبکۃ الصیاد فی سائر الادوار من العین الاولی منها ولو ان احدا اکرہہ علی التقید، اور اگر بھی کوئی جو ہے نا اس کو مجبور کرے کہ کسی ایک مذہب کی ہی پیروی کرے تو وہ پیروی نہیں کر سکے گا، جیسا کہ قریب اس کی تفصیلات. وصاحب هذا الکشف قد ساو المجتہدین فی مقام الیقین، یہ دیکھیے بڑی بات کہہ رہے ہیں، جو اس درجے کے کشف تک پہنچ جائے وہ تو ائمہ مجتہدین کے برابر ہو گیا ہے، وہ بھی مجتہد ہو گیا. مقام یقین میں وہ ائمہ مجتہدین کے وربما زیادہ، بلکہ زائد بھی ہو سکتا ہے، آگے بھی بڑھ سکتا ہے، کیونکہ اس کے علم کا، اس نے اپنے علم کا اعتراف کہاں سے کیا ہے؟ شریعت کے اصل سرچشمے سے کیا ہے، اور اسے ضرورت نہیں ہے آلات اجتہاد کی، نحو کی، صرف کی، منطق کی اور اصول فقہ کی اور عربی ادب کی، اس کی ضرورت نہیں ہے، وہ اگر وہاں سے اطلاع پا چکا ہے تو. التی شرطها فی حق المجتہدین فحکمہ، تو اب کہہ سکتے ہیں کہ جس کو بطریق کشف یہ علم حاصل ہو گیا، اس کو یوں سمجھ لیجئے کہ ایک جاہل ہے، ایک بندہ ہے، فحکمہ حکم الجاہل بطریق البحر، ایک ایسا شخص ہے جس کو سمندر کا راستہ نہیں پتا ہے، جب وہ کسی ایسے کے ساتھ سمندر پہ جائے گا جس کو سمندر کا راستہ پتا ہے، ٹھیک ہے، وہ جانکار جو جا رہا تھا تو یہ جس کو راستہ پتا ہے وہ بھی ساتھ ساتھ ہو گیا، تو جہاں تک جانکار پہنچے گا وہیں تک یہ بھی پہنچے گا نا، کیونکہ اس کے ساتھ ہے. کس لیے؟ لیملأ سقاہ، تاکہ وہ اپنے مشکیزیوں کو بھر لے، تو وہ جانکار ہو کر کے بھر لے گا اور یہ نادان ہو کر کے بھی نہ راستہ نہ جانتے ہوئے بھی بھر لے گا. فلا فرق بین الماء، تو اس دونوں پانی میں کیا فرق ہوگا؟ کیا بین الماء الذی یاخذ العالم عالم ولا بین الماء الذی یاخذ الجاہل، تو جو عالم نے پانی لیا اور جو جاہل نے پانی لیا، دونوں پانی کی تو ہوئے، تو ایک مقام ہو گیا نا. هذا حکم جميع اہل هذه الميزان فيما صرحت به الشریعۃ من الاحکام بخلاف ما لم تصرح به اذا اراد الانسان استخراجه من آیہ او حدیث فإنه يحتاج الى معرفة الآلات
من نحو واصول ومعان وغير ذلك كما بيناه في كتابنا المسمى بمفهم الاكباد فی بیان موارد الاجتہاد. یہ بڑی زبردست کتاب ہے، کہہ رہے ہیں. اس میں دیکھو جا کے، مجلد ضخم، موٹی کتاب ہے. چلیے، میں نے کہا کہ اب آگے بڑھ جاتے ہیں 5 منٹ کے لیے. امام اعظم ابو حنیفہ کے متعلق جو فصلیں ہیں وہ کہاں پر تھی؟ میں نے نشان لگایا تھا 220 میں غالباً. ہاں، یہ رائے کی مذمت میں فصل ہے نا، رائے کی مذمت میں فصل ہے. تو اب یہ 220 انہوں نے کہا، دیکھتے ہیں. یہاں سے میں نے نشان لگایا، تھوڑا سا پڑھ لیتے ہیں. چلیے، رائے کی مذمت پر انہوں نے گفتگو شروع کی ہے. کہتے ہیں جو بھی کچھ کہا فقط بانا لکا. آپ لوگوں کو میری آواز آ رہی ہے؟ جی حضور آ رہی ہے ماشاءاللہ. ہاں، بوریت تو نہیں ہو رہی ہے؟ حضور ماشاءاللہ بہت اعتراضات اور سوالات کے جوابات حاصل ہو رہے ہیں. سبحان اللہ. اور کم سے کم برکت تو ملے گی نا ان بزرگوں کی تحریروں کی. جی حضور. ہاں، فقط بانا لکا، جو کچھ بھی اس سے پہلے انہوں نے بیان کیا. دیکھیے، ہم نے 100 سے زائد صفحات، کتنے صفحات اسکپ کر دیے. اب دیکھیے، کہہ رہے ہیں کہ اے میرے بھائی، تمہارے لیے ظاہر ہو گیا نا، جو ائمہ اربعہ اور دیگر بڑے بڑے لوگوں سے ہم نے باتیں نقل کی ہیں. یعنی اس سے پہلے لگتا ہے کہ ہاں، اس سے پہلے انہوں نے ائمہ اربعہ اور دیگر ائمہ کرام سے ان کے اقوال نقل کیے ہیں رائے کی مذمت میں. ٹھیک ہے، تو اس سے یہ بات واضح ہو گئی کہ انا جمیع الائمہ ائمۃ المجتہدین دائرون مع ادلۃ الشریعہ حیث دارت. سارے ائمہ کرام دلائل شرعیہ کے ساتھ چلتے ہیں. کوئی اپنے گھر سے کوئی بات نہیں کرتا ہے. جہاں جہاں شریعت چلتی ہے اور یہ مسائل چلتے ہیں، وہ سب دلائل شرعیہ کے ساتھ چلتے ہیں. اور یہ سارے کے سارے منزہ ہیں کس سے؟ عن القول بالرائے فی دین اللہ. وَأَنَّ مذاہبہم، یہ بھی بات واضح ہو گئی ہوگی کہ ان تمام ائمہ مجتہدین کے مذاہب جو ہیں وہ سب کے سب کتاب و سنت پر ہی محرر ہیں. وہ محرر اور محقق ہے کس پر؟ کتاب و سنت پر مبنی ہیں، وہ ثابت ہیں اسی پر. کتحریر الذھب الجوہری، جیسے کہ سونے اور جوہر کی تحریر ہوتی ہے. وَأَنَّ أَقْوَالَهُمْ كُلَّهَا وَمَذَاهِبَهُمْ كَالصَّوْبِ الْمَنسُوجِ. اور ان تمام ائمہ مجتہدین کے اقوال اور ان کے مذاہب یہ ایسے ہیں جیسے کہ ایک کپڑا ہے جو کتاب و سنت سے بنا گیا ہے. کتابوں سے بنا گیا ہے. صداہ و لحمتہ منہما، اس کا تانا اور بانا انہی دونوں سے ہے. ایک تانا ایک بانا ہے. سبحان اللہ، کیا پیاری تشبیہ فرمائیے. وما بقی لک عذر فی التقلید لأی مذہب شئت من مذاہب. تو اب تمہارے لیے کوئی عذر نہیں ہے، کسی نہ کسی ایک کے ہو جاؤ گے. اب ادھر ادھر نہ پھرو، کسی نہ کسی ایک کے ہو جاؤ. تمہارے لیے کوئی عذر نہیں بچا اس معاملے میں کہ جس مذہب کو تم چاہو اس کی تقلید کرو ان مذاہب میں سے. اس لیے کہ وہ سارے کے سارے مذاہب کیا ہیں؟ طریق الی الجنہ، جنت کی راہ ہے. کما سبق بیان ہو اواخر الفصل. کیا؟ جیسے کہ ابھی یہاں سے پہلے آخری فصلوں میں اس کا تفصیل گزری. وَأَنَّهُمْ كُلُّهُمْ عَلَىٰ هُدًى مِّن رَّبِّهِمْ وَأَنَّهُ مَا طَعِنَ أَحَدٌ فِي قَوْلٍ مِّنْ أَقْوَالِهِمْ إِلَّا لِجَهْلِهِ بِهِ. کہ کسی نے بھی ان ائمہ کرام کے اقوال میں سے کسی قول کے بارے میں طعن اگر کیا ہے تو اسی وجہ سے کیا کہ وہ اس سے جاہل ہے، یا تو دلیل کی حیثیت سے جاہل ہے
ہے کہ اس کو دلیل اس کی معلوم ہی نہیں ہو سکی، وَإِمَّا مِنْ حَيْثُ دِقَّةِ مَدَارِكِهِ، یا پھر یہ کہ اس کے مدارک اس پر دقیق ہو گئے کہ کہاں سے کیسے امام نے اخذ کیا ہے، وہ اسے سمجھ ہی نہیں لگی، ٹھیک ہے، اس وجہ سے وہ جو ہے اس قول میں تان کر رہا ہے. لا سیما الامام الاعظم ابو حنیفۃ النعمان ابن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ الذي اجمع السلف والخلف على کثرت علمہ، خاص طور سے امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ النعمان ابن ثابت، ان کے بارے میں اگر کوئی تان کرتا ہے تو وہ جاہل ہے، یا تو دلیل سمجھ نہیں سکا، معلوم ہی نہیں دلیل اس کو، یا پھر دلیل سے کیسے امام نے اخذ کیا اس کے مدارک اس پر دقیق بن گئے، اس کے اندر وہ ذکاوت نہیں ہے، بودا ہے وہ کہ اسے سمجھ سکے. اس لیے کہ وہ امام کہ جن کے تعلق سے اسلاف اور اخلاف، متقدمین اور متاخرین، سارے علماء اس بات پر اتفاق رکھتے ہیں کہ امام ابو حنیفہ جو ہے ان کا علم بہت کثیر ہے، ان کا ورع، زہد اور تقوی بھی بہت اعلیٰ درجے کا ہے، عبادت میں بھی بڑے بلند معیار کے ہیں، اور ان کے مدارک بھی بڑے دقیق ہیں، اس کے استنباط اور اجتہاد بھی بڑا دقیق ہے، اس پر سب کا اتفاق ہے جی. لہذا جو یہ کہتا ہے کہ جناب اس کو 17 حدیثیں یاد تھی، اور یہ تھی وہ تھی، تو اس کا مطلب یہ کہ اس کو پتہ ہے، سارے علماء کا تو اتفاق ہے ان کے علم پہ. کما سیاتی بسطہ فی هذه الفصول ان شاء اللہ تعالی وحاشاہ رضی اللہ عنہ من القول فی دین اللہ بالرائے. حاشا، ہرگز نہیں ہو سکتا ان امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے کہ وہ اللہ کے دین میں رائے سے کوئی بات کہیں، الذی، کوئی ایسی بات رائے سے کہیں، ایسی رائے سے کہیں کہ جس کی حمایت اور جس کی شہادت اور جس کی نصرت قرآن و سنت کے ظاہر سے نہ ہوتی ہو. وہ من نسب و الی ذالک، اور جو بھی امام کے کسی قول کو، امام ابو حنیفہ کو یا ان کے کسی قول کو رائے کی طرف منسوب کرتا ہے، فَبَيْنَهُ وَبَيْنَهُ الْمَوْقَفْ الَّذِي يَشِيبُ فِيهِ الْمَوْلُودُ، اس کے اور اس کے درمیان، اس بندے کے اور امام ابو حنیفہ کے اس قول کے درمیان ہے نا، وہ موقف ہے کہ جس میں بچہ، پیدا ہونے والا بچہ جوان ہو جاتا ہے، یعنی گویا کہ وہ نابالغ ہے بھی. یہ بڑی پیاری ترتیب ہے، یہ اسلوب جو ہے نا، یہ تعبیر بہت پیارا اسلوب ہے، یہ اچھی تعبیر ہے. یہ وہ بھی ابھی پیدا ہوا ہے، جو یہ کہتا ہے کہ امام ابو حنیفہ نے دین کے معاملے میں رائے سے کام لیا، کہ جس کی حمایت و نصرت میں کوئی آیت یا کوئی حدیث نہیں ہے، یہ کہہ دے اگر، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ ابھی فقہ حنفی تک پہنچنے میں ابھی اس کو وہ پورا مرحلہ طے کرنا ہے کہ جب بچہ ابھی پیدا ہوا، اور وہ پیدا ہونے کے بعد جو جوانی کی پوری مدت ہوتی ہے، ٹھیک ہے. فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت سیدی علی خواص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بہت اقوال یہ علی خواص رضی اللہ عنہ کے ذکر کرتے ہیں، ان کے شیخ تھے غالباً. فرماتے ہیں کہ میں نے ان سے ایک بار سنا کہ یجب علی کل مقلد الادب مع ائمۃ المذاہب کلہم، ہر مقلد پر تمام مذاہب کے ائمہ کرام کا ادب لازم ہے، تمام ائمہ. اور ایک مرتبہ کہتے ہیں کہ بعض شافعیہ، کسی شافعی کو سنا انہوں نے یقول، وہ شافعی کہہ رہا تھا، وفی ھذا الحدیث رد علی ابی حنیفہ، اس حدیث پاک میں ابو حنیفہ کا رد ہے. تو جب یہ انہوں نے سنا تو کہا قطع اللہ لسانک، اللہ تمہاری زبان کاٹے، ہے مثلک یقول، تمہارے جیسا بندہ یہ بول رہا ہے، انما الادب ان تقول، تمہارا ادب تو یہ تھا امام ابو حنیفہ کے ساتھ کہ تم یہ نہیں کہتے، بلکہ یہ کہتے کہ امام کو اس حدیث کی اطلاع نہ ملی. ایک بار اور میں نے یہ سنا کہ وہی سیدی علی خواص سے کہ مدارک الامام ابی حنیفہ دقیقہ، امام کے مدارک جو ہیں اتنے دقیق ہیں کہ لا یکاد یطلع علیہا الا اہل الکشف. سبحان اللہ.
اسی لیے کہتے ہیں نا کہ خاموشی سے بس ان کی پیروی کرتے چلے جاؤ بس. کہ ان کے مدارک اتنے بلند ہیں، اتنے بلند ہیں کہ اکابر اولیاء میں جو اہل کشف ہیں وہی اس پر اطلاع پا سکتے ہیں بس. ٹھیک ہے. تو قال کہتے ہیں وکان امام ابو حنیفہ اذا رأى ماء المیضات. امام ابو حنیفہ کا معاملہ دیکھیے کہ جب وہ وضو کے لوٹے کا پانی یا میزات کا پانی جو دیکھا انہوں نے، ہاں، تو یعرف سائر الذنوب التي خرت فيه من کبائر وصغائر ومکروہات، کہ وہ سارے گناہ جو ہے نا جو اس سے گر رہے تھے ان سارے گناہوں کو انہوں نے دیکھ لیا. ان کی نگاہ کہاں تک کام کر رہی ہے، چاہے وہ کبائر ہوں، صغائر ہوں، مکروہات ہوں، سب. اسی وجہ سے انہوں نے فلہذا جعل مع الطہارۃ اذا تطہر به المکلف لہو ثلاثۃ احوال. امام نے مائع مستعمل جس سے مکلف نے طہارت حاصل کر لی اس کے 3 احوال بیان کر دیے، اور الگ الگ لوگوں نے اختیار کر لی. 3 احوال کیا؟ ایک تو یہ کہ نجاست مغلظہ ہے وہ احتیاطاً، کیونکہ اس بات کا احتمال ہے کہ ہو سکتا ہے مکلف نے ارتکب کبیرہ، گناہ کبیرہ کا مرتکب ہوا، تو ہونا ہی چاہیے نجس. دوسرا ہے کہ انہو نجاست متوسطہ کے طور پر ہے، کی طرح ہے. یہاں لے احتمال ہونا چاہیے، لی احتمال ان یکون المکلف، اس احتمال کی وجہ سے کہ ہو سکتا ہے مکلف نے کیا کیا ہو، کبیرہ نہیں بلکہ صغیرہ کا ارتکاب کیا ہو. اور تیسرا موقف انہوں نے یہ بیان فرمایا کہ یہ پانی پاک ہے، مطہر نہیں ہے. طاہر تو ہے، مطہر نہیں ہے، کسی غیر کو پاک نہیں کرے گا. وہ اس احتمال کی وجہ سے کہ ہو سکتا ہے کہ مکلف نے کسی مکروہ کا ارتکاب کیا ہو یا خلاف اولا کا ارتکاب کیا ہو، تو اس میں تو خرابی تو آئے گی نہیں پانی میں، لیکن وہ آپ کو پاکی نہیں دے سکے گا. فَإِنَّ ذَلِكَ لَيْسَ ذَنبًا، کیونکہ مکروہ جو ہوتا ہے یا خلاف اولا وہ حقیقتاً گناہ نہیں ہوتا. لِجَوَازِ ارتکابی فی الجملہ، کیونکہ خلاف اولا وغیرہ کا فی الجملہ ارتکاب کرنے کی اجازت ہوتی ہے. یہ سب باتیں ہیں جی. وَفَهِمَ جَمَاعَةٌ مِّن مُقَلِّدِيهِ أَنَّ هَذِهِ الثَّلَاثَةَ، اور ان کے مقلدین نے کی ایک جماعت نے یہ سمجھا کہ یہ تینوں جو ہاں کیا ہے، یہ الف لام نہیں ہونا چاہیے تھا نا یہاں پہ، کیسے ترتیب، ان هذه الثلاثه اقوال فی حال واحد، تینوں احوال ایک ہی حال کے متعلق ہیں. حالانکہ تینوں اقوال جو ہے نا وہ 3 الگ الگ احوال کے متعلق ہیں. حالانکہ فرمایا والحال انہا فی احوال، الگ الگ حالات پہ، کما ذکرنا بحسب حصر الذنوب الشرعیہ فی 3 اقسام، کیونکہ ذنوب شرعیہ 3 قسموں پر مشتمل ہیں جیسا کہ ہم نے ذکر کیا. اور عموماً مکلفین جو ہے نا وہ ان 3 حالتوں سے خالی نہیں ہوتے. کہ مکلفین جو ہے نا کسی نہ کسی کا ارتکاب کرتے رہتے ہیں، یا تو کبیرہ کا یا صغیرہ کا یا خلاف اولا کا. انتہا. وسیاتی بسطہ فی الجمع، یہ تو ایک مثال ہے نا، اس کی تفصیل آئے گی جہاں طہارت کے باب میں جو ہے نا علماء کے اقوال بیان کیے جائیں گے. چلیے یہیں پر ہم آج کا درس روکتے ہیں.